عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے سورہ احقاف کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اور کچھ وضاحت ہم لوگوں نے سنی۔ اب آج سے انشاءاللہ سورہ محمد کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ محمد یہ مدنی سورت ہے اور مکی اور مدنی کی وضاحت میں گزشتہ کر چکا ہوں، تو بغیر کسی تاخیر کے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں اس آیت کی وضاحت کروں، بتا دوں سورہ محمد کا نام سورہ محمد رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس سورت کی دوسری آیت میں محمد کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں ویسے تو لفظ محمد یعنی حضور کا صراحتاً نام محمد یہ 4 جگہ وارد ہوا ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دوم سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور سوم اس صورت یعنی سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ اور چوتھی جگہ سورہ فتح محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الی آخر الآیہ۔ لیکن بقیہ 3 مقامات یا 3 صورتوں میں جو محمد کا ذکر آیا ہے، اس کی وجہ سے ان صورتوں کا نام محمد نہیں رکھا گیا، لیکن اس صورت کا نام محمد رکھا گیا، اس وجہ سے کہ وجہ تسمیہ مضطرد نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا اگر کوئی نام رکھا جائے کسی سبب سے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب جہاں جہاں پایا جائے تو وہاں پر بھی وہ نام رکھا جائے۔ تو اب اس صورت میں چونکہ محمد لفظ محمد وارد ہوا ہے، اس لیے اس صورت کا نام محمد رکھا گیا۔ اس سے یہ بات ضروری نہیں ہوتی ہے کہ اب جہاں جہاں یا تو جن صورتوں میں لفظ محمد وارد ہو تو ان صورتوں کا نام بھی محمد رکھا جائے۔ یہ ہے کہ اس صورت کا نام محمد رکھا گیا اس لیے کہ یہ اس صورت میں ما نزل علی محمد یعنی محمد پر جو نازل ہوا اس کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سورت کا ایک دوسرا مشہور نام سورہ قتال بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت میں کفار کے ساتھ میدان جہاد میں قتال کا حکم ہے اور اس کی تفصیلی گفتگو ہے قدرے۔ اچھا، اب پہلی آیت میں ایک لفظ آیا ہے صد یصدو، نصرہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور اضل یضل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، بھٹکنا راستے سے، اور اضل گمراہ کرنا، بھٹکانا۔ یہاں پر اضلال سے مراد ہے باطل کرنا، ابطال، اعمال عمل کی جمع۔ اور صد عن سبیل اللہ یہ صدہ سے متعلق ہے، صدو سے متعلق ہے، اور صدو کا مفعول محذوف ہے اے غیرہم۔ اور کفار سے مراد یہاں پر اہل مکہ ہیں، اور سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ایمان ہے، اسلام ہے۔ اب ترجمہ سنیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ ان کے اعمال رائیگاں کر دے گا۔ اچھا، اس آیت میں الذین کفروا، الذین موصول، کفروا
اور اس کے ماں بعد صلہ ہے، یہ مبتدا ہے، اور اضل اعمالہم یہ خبر ہے۔ اور اعمال سے مراد یہاں پر ان کے اچھے اعمال، جیسے بھوکوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو چھڑانا، اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینا اور غریبوں کی مدد کرنا وغیرہ، یعنی جو بھی کار خیر انہوں نے کیا ہے وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے اور ان کا کچھ بھی اجر آخرت میں نہ ملے گا، اس لیے کہ یہ کار خیر ایمان کے بغیر ہیں۔ تو کوئی بھی کار خیر اسی وقت معتبر ہوگا جو کہ ایمان کے بعد یا ایمان کے ساتھ ہو۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے جو کار خیر یہ کفار کرتے ہیں تو اس کا صلہ دنیا ہی میں انہیں دے دے، جیسا کہ اس کے بدلے ان کے مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، یا اور بھی شہرت، منصب وغیرہ انہیں عطا کرے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ اعمال سے مراد یہاں پر کہ جو کفار سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو جو اذیت دیتے تھے اور اسلام سے روکتے تھے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت ضائع کر دے گا، باطل کر دے گا اور بے اثر کر دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اس آیت میں سارے الفاظ واضح ہیں۔ سیئات، سیئتن کی جمع برائی، گناہ، اور کفرہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے سترہ، چھپانا کسی چیز کو، لیکن یہاں پر اس کا لازمی معنی زائل کرنا، مٹا دینا یہ مراد ہے، اور یہ کنایہ ہے کہ برائیوں پر عقاب اور عذاب نہ دینا۔ اصلح بالہم، بال کے کئی معنی آتے ہیں۔ بال کا ایک معنی قلب، بال کا ایک معنی نیت، اور بال کا معنی حال بھی آتا ہے، اور بھی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد حال ہے، اور اس لفظ سے اس کی جمع نہیں آتی ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ اچھا، ترکیب کے لحاظ سے یہاں پر بھی الذین یہ مبتدا ہے، اس کے یہ موصول ہے، اس کے بعد صلہ ہے، اور کفر عنہم سیئاتہم یہ جملہ اس کی خبر ہے، اور بیچ میں وہو الحق من ربہم یہ جملہ معترضہ ہے، اور اس سے مراد قرآن پاک ہے، ما نزلہ سے مراد بھی قرآن پاک ظاہر ہے وہ، اور من ربہم یہ الحق کی صفت ہے، یہ الحق الکائن من ربہم۔ اچھا، پھر یہاں پر دو باتیں بتانی ہیں۔ پہلی یہ کہ الذین آمنو کا متعلق یا اس کا مفعول محذوف ہے، اور اس کو حذف کر دیا گیا تعمیم کے لیے، اے آمنو بالقرآن یا بالرسول و بما جاء بہ، کہ جو کچھ رسول لے کر آئے اس سب پر ایمان لائے۔ تو ایسی صورت میں یہ ایمان یہاں پر مطلقاً ایمان ہے، تو اس کے بعد وہ آمنوا بما نزل، اس مراد قرآن پر ایمان لانا، تو یہ ایمان بالقرآن یہ مطلق ایمان میں داخل ہے، لہٰذا یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ اس کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا، تو قرآن کی قدر و منزلت بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ قرآن پر ایمان یہ شرط ہے صحت ایمان کے لیے۔ اب دوسری بات اصلح بالہم، ان کا حال درست کر دے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ ان کا حال دنیا میں درست کر دے گا، اس طور پر
کہ انہیں عمل صالح اور توبہ کی توفیق دے گا، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے گا، اور آخرت میں ان کا حال درست کر دیا اس طور پر کہ ان کے گناہ بخش کر ان کو اجر جزیل اور ثواب عطا کیا جنت کی صورت میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ اس آیت میں بھی سارے الفاظ تقریباً واضح ہیں، اتبعوا پیروی کرنا باب افتعال سے، اور یضرب اللہ یہاں پر بیان کرنے کے معنی میں ہے، امثال مثل کی جمع ہے، مثل سے مراد یہاں پر حال ہے، امثال احوالہم۔ مثل کا اطلاق تو کہاوت پر بھی ہوتا ہے، اور جو مثل بلاغت میں ہے اس پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد مطلقاً حال اور حالات ہیں۔ اور ذالکہ سے ما قبل میں مذکور کی طرف اشارہ ہے، یعنی کافروں کے اعمال کو ضائع کرنا اور مؤمنین کے گناہوں کو بخشنا اور ان کے حال کو درست کرنا، یہ سب۔ اور ذالکہ مبتدا ہے، اور بِأَنَّ الَّذِينَ یہ مکمل خبر ہے، یہ بِأَنَّ بحرف جار یہ سبب کے لیے ہے، اور یہ مجرور کے ساتھ مل کر کسی محذوف سے متعلق ہوگا اور پھر وہ خبر بنے گی ذالکہ کی، اور باقی ترکیب واضح ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ یہ سب اس وجہ سے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں سے ان کے احوال بیان کرتا ہے۔ امثالہم میں ہم ضمیر کا مرجع فریقین یعنی مؤمنین اور کفار دونوں ہیں، اور باطل سے مراد یہاں پر کفر اور برے اعمال، اور حق سے مراد ایمان، توحید اور عمل صالح۔ اور ایک قول یہ ہے کہ باطل سے مراد یہاں پر شیطان ہے اور حق سے مراد قرآن ہے۔ اچھا، کذالکہ اسی طرح یہاں پر ذالکہ سے اشارہ ہے ما قبل میں مذکور اس بیان کی طرف، یعنی ایسے ہی جیسے کہ بیان کیا ما قبل میں، ایسے ہی اللہ لوگوں سے کفار اور مؤمنین کے احوال ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مؤمنین کی رہنمائی کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ جب کافروں سے مٹبھیڑ ہو جنگ میں تو مؤمنین پر کیا کرنا واجب ہے، نیز یہ کہ ان پر جب غلبہ حاصل ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے، نیز یہ قتال اور جہاد کی مشروعیت کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کے لیے کیا صلہ معین کیا ہے، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اچھا، اس میں فا یہ عطف کے لیے ہے، ما قبل پر عطف ہے، اور لقیتم لقا سے لقا کا مطلب ملاقات کرنا، لیکن یہاں پر مطلق لقا مراد نہیں ہے، بلکہ جنگ کے لیے دشمنوں سے ملنا اور ان کا سامنا کرنا یہ مراد ہے۔ اور فضرب الرقاب، رقاب رقبہ کی جمع، رقبہ کا مطلب گردن، ضرب کا معنی جانتے ہیں آپ حضرات، اور ضرب الرقاب، ضرب یہاں پر مفعول مطلق ہے اور یہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، اور یہاں پر اس کا عامل محذوف ہے، اصل عبارت ہے فَضْرِبُوا رِقَابَهُمْ ضَرْبًا، تو ضرباً یہ مصدر مؤکد یعنی تاکید کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر عامل کو حذف کیا گیا، اور جو عامل کا معمول تھا تو اس کو مصدر کا معمول بنا دیا گیا، اور یہ فا یہاں پر یہ اذا کے جواب میں ہے۔ پھر اس کے بعد حتی یہاں پر یہ غائب کے لیے نہیں بلکہ ابتدا کے لیے ہے۔ اسخنتموہم، اسخنا
یہ اسخان باب افعال سے یہ کثرت جراح کے معنی میں ہیں، اور یہ شیء السخین سے ماخوذ ہے۔ شیء السخین کا مطلب ہوتا ہے شیء غلیظ، کوئی غلیظ اور موٹی چیز۔ اور کہا جاتا ہے کہ اثخن الجیش فی عدوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے دشمنوں پر کاری ضرب لگائی اور انہیں زخم خوردہ کر دیا، زخم خوردہ کر کے انہیں کمزور اور ناتواں کر دیا، اس طور پر کہ اب وہ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد فشد الوثاق، شدہ یشد باندھنا، وثاق کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے قیدیوں کو باندھا جائے یا کسی چیز کو باندھا جائے، جیسے کہ زنجیر ہو یا رسی ہو کوئی وغیرہ۔ اور اس کے بعد فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ، من احسان کرنا منّا یا منّو سے، اور فداءً فدیہ دینا یا لینا۔ تو یہاں پر منّن اور فداءً یہ دونوں مفعول مطلق ہے اور فعل محذوف کے اصل عبارت ہے فَإِمَّا أَن تَمُنُّوا عَلَيْهِمْ مَنًّا وَإِمَّا أَن تَفْدُوا مِنْهُمْ فِدَاءً۔ ٹھیک ہے، تو ترکیب تو یہ ہوگی، پھر عامل کو حذف کر کے مفعول مطلق کو ان کا قائم مقام کر دیا گیا۔ بعد اے بعد ذالک، یہاں پر بعد مبنی ہے، اور من کا مطلب احسان کرنا، فدا مطلب فدیہ لینا۔ فدیہ لینا، فدیہ کہتے ہیں وہ چیز جو قیدی دیتا ہے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، خواہ وہ مال ہو یا کوئی خدمت ہو یا کوئی انسان اس کے بدلے میں، جو کہ دشمنوں کے ہاں مقید ہے۔ اچھا، اس کے بعد حتیٰ وضع الحرب اوزارہا، وضع یضع، واو تعلیل سے جو ہے گر گیا، رکھنا کے معنی میں، حرب کا مطلب جنگ، حروب جمع، اوزار وزر کی جمع، وزر کا مطلب بوجھ ہوتا ہے۔ تو اب لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا یہاں تک کہ جنگ اپنے بوجھ رکھ دے، لیکن یہاں پر اوزار یہ اسلحہ اور آلات حرب کے معنی میں ہیں، کیونکہ یہ اسلحہ اور آلات حرب بھی ایک قسم کے بوجھ ہیں جنہیں مجاہدین اور مقاتلین اٹھائے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حرب کی اسناد تضع کی طرف، یہ اسناد مجازی ہے کیونکہ اس سے مراد اہل الحرب ہے، اور یہ اہل حرب یعنی محاربین کا اپنے ہتھیار رکھ دینا، یہ کنایہ ہے جنگ کی ختم ہونے سے۔ اور یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ مؤمنین کی اہل کفر سے، یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئیں یا یہ کہ معاہدہ ہو جائے ان کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ذالک، ذالک یہ تمتا محذوف کی خبر ہے، الامر ذالک، یا یہ کہ یہ مفعول ہے فعل محذوف کی، یعنی افعلوا ذالک، اور ذالک سے اشارہ ہے مذکور کی طرف کہ جو احکام مذکور میں ماقبل میں ذکر ہوئے تم اس کو انجام دو، یا یہ کہ حکم وہی ہے جو ماقبل میں مذکور ہوا۔ اس کے بعد لن تصرا، انتصار انتقام کے معنی میں، اور اس کے بعد ولیکن لیبلوا، یہاں پر بھی محذوف ہے، ای ولیکن امرناکم بھی، لیبلوا بلا یبلو، آزمائش کرنا، آزمانا۔ اور اس کے بعد سارے الفاظ واضح ہیں۔ اب پہلے ترجمہ سنیں۔ پھر جب کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو تو گردنیں مار دو، یہاں تک کہ جب تم ان پر کاری ضرب لگا چکو یا ان کی کمر توڑ چکو یا انہیں کچل چکو تو مضبوطی سے باندھو، پھر اس کے بعد یا تو احسان کرو یا پھر فدیہ لو، یہاں تک کہ جنگ اپنے بوجھ رکھ دے۔ حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے از خود انتقام لیتا، لیکن یہ اس لیے تاکہ تم میں ایک فریق کو دوسرے سے آزمائے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اللہ ہرگز ان کے اعمال رائے گا نہ کرے گا، ضائع نہ کرے گا۔ سب سے پہلی یہ بات کہ یہاں پر جنگ کا حکم اور قتل کا حکم یہ ان کافروں کے لیے ہے جو حربی ہیں،
یعنی جو مسلمانوں پر زیادتی کرتے ہیں اور جن سے ہماری جنگ جاری ہے، اور جو ذمی ہیں یعنی جن سے مصالحت ہے تو ان کے احکام وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں معاملات میں، ان کا خون بھی، ان کا قتل بھی مسلمانوں پر حرام ہے۔ اس کے بعد فضرب الرقاب، یہاں پر گردنیں مارنا، تو گردنیں مارنا یہ کنایا ہے قتل کرنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف ان کی گردنیں ہی مار دو، بلکہ یہ کنایا ہے کس سے قتل کرنے سے، اور قتل کو ضرب الرقاب یعنی گردنیں مارنے سے کنایا کیا گیا، اسی لیے یعنی یہ اس کی تعبیر ضرب الرقاب سے کی گئی اس وجہ سے کہ پہلے عموماً قتل جو ہے وہ گردنوں کو الگ کر کے ہی ہوتے تھے، لیکن مراد یہاں پر مطلقاً قتل کرنا ہے، چاہے وہ گردنوں کو ختم اڑا کر یا قتل کر کے ہو، یا پھر کسی اور عضو کو الگ کر کے۔ پھر اس تعبیر میں ایک طرح سے شدت بھی مترشح ہے اس تعبیر سے، اسی لیے یہ تعبیر اپنائی گئی۔ پھر اثخنتموہم سے مراد یہ ہے کہ جب تم کافی قتل کر چکو اور انہیں کمزور کر چکو اس طور پر کہ اب وہ تمہارے مقابلے نہ کھڑے ہو سکیں، تو اب تم قید کرنا شروع کرو۔ اب قیدی بنانے کے بعد مسلمانوں کی مصلحت جس سے وابستہ ہو اسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یا تو احسان کر کے بغیر کسی معاوضے کے انہیں چھوڑ دیں، آزاد کر دیں، یا یہ کہ ان سے فدیہ لیں۔ فدیہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، چاہے مال لیں، چاہے ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو رہا کروائیں، چاہے ان سے کوئی خدمت کروائیں، اور یہ سب صورتیں جنگ بدر میں ہوئی۔ اچھا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ قیدیوں کو بلا معاوضہ چھوڑنے یا فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم منسوخ ہے، اور وہ آیت سیف سے منسوخ ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ سورۃ توبہ میں مذکور ہے یہ آیت، لیکن اہل تحقیق مفسرین کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی باقی ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کی مصلحت جس سے وابستہ ہو وہ اس کو انجام دیں، جیسے علامہ طبری، علامہ قرطبی وغیرہ۔ اچھا، پھر یہ قتال کا حکم اس لیے ہے کہ آزمائش ہو، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ اللہ کا یہ حکم قتال کرنے کا جس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، جو کہ بہت بڑی آزمائش ہے، تو اگر اہل ایمان اس آزمائش میں ثابت قدم رہے تو اللہ اس کے بدلے انہیں جنت عطا فرمائے گا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو از خود ان کافروں سے انتقام لیتا، بیں طور پر کہ انہیں زمین میں دھسا دیتا یا ان پر آگ کی بارش کرتا وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ سابقہ امتوں کے ساتھ کیا۔ پھر اللہ رب العزت ان شہداء کے متعلق آگے مزید فرماتا ہے سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اس میں سارے الفاظ واضح ہیں، عرفہ تعریف پہچان کرانا، واقف کرانا، یہ سب معنی ہے۔ عرفہا میں ہاں کا مرجع جنت ہے، اور اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، ترجمہ سنیے۔ جلد انہیں راہ دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا جس سے انہیں واقف کرا چکا ہے۔ اچھا، یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی جب مسلمان کثرت کے ساتھ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، تو ان کی تسلی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ سب بشارتیں انہیں دی گئیں۔ سیہدیہم انہیں راہ دے گا، کس چیز کی راہ؟ آخرت میں، یعنی قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب کی راہ دے گا، اور آخرت میں جنت کے راستے پر چلنے، جنت کے راستوں کی رہنمائی کرے گا وغیرہ۔ اچھا، عرفہا یہ جملہ حال ہے جنت سے، اور تعریف، اب یہ تعریف یا تو
دنیا میں ہوگی کہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے جنت کا تعارف کرا دیا ہے ان سے، اس طور پر کہ وہ جنت کے مشتاق ہو گئے اور انہوں نے پھر ایسے اعمال کیے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار ہوئے، یا یہ کہ یہ تعریف مرنے کے بعد آخرت میں ہوگی اس طور پر کہ وہ جنت میں اپنے گھروں، اپنی بیویوں اور اپنے خدام وغیرہ سے پہلے سے متعارف ہوں گے۔ وہ جب جنت میں جائیں گے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی کہ ان کے گھر کہاں ہیں، ان کی بیویاں کہاں ہیں۔ وہ از خود الہام الہی سے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ کہ عرفہا یہاں پر حددہا کے معنی میں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو متعین کر دیا، یعنی جنت میں ان کے مقامات کو متعین کر دیا کہ اب ہر ایک کے لیے اس کا مخصوص گھر ہے وغیرہ وغیرہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس میں سارے الفاظ واضح ہیں، ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یا تمہارے قدم جما دے گا۔ اس میں اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا اور اس کے رسول کی مدد کرنا، اور اللہ کا ایمان والوں کی مدد کرنے سے مراد دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، اور ثابت قدم رہنا اس سے مراد جنگ میں انہیں ثابت قدم رکھنا، یا یہ کہ دین پر انہیں ثابت قدم رکھنا۔ اب اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا ذکر فرماتا ہے والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اور وہ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی ہو اور اللہ ان کے اعمال برباد کر دے، رائیگاں کر دے۔ یہ اضل اعمالہم یہ تعسا لہم پر عطف ہے، اور تعسا یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کی، اے تعسو تعسا، ہلاک ہونے کے معنی میں، اور لہم یہ مخاطب کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی مخاطب مراد کے جس سے کلام کہا جا رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے دعائیہ جملہ یعنی بد دعا کے لیے ہے، اور اسی پر اضل اعمالہم کا عطف ہے، اور یہاں پر فا اس لیے ہے کہ مبتدا یہاں پر یہ شرط موصول ہونے کی وجہ سے شرط کے معنی کو متضمن ہے، اسی لیے اس کی خبر پر فا لائی گئی جزا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، پھر ان کے اعمال رائیگاں کر دے گا۔ اعمال سے مراد یہاں پر بھی وہی اعمال ہیں جو ما قبل میں گزرا، یعنی ان کے اچھے اعمال ایمان کے علاوہ، جیسے کہ غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں یا بھوکوں کو کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اعمال جب کہ ایمان کے بغیر ہوں تو یہ مقبول نہیں ہیں اور یہ رائیگاں ہوں گے آخرت میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ اس آیت میں کرہا یکرہو ناپسند کرنا، احبط احباط یہ ابطال کے معنی میں ہے، باطل کرنا، باقی سارے الفاظ واضح ہیں۔ ذالکہ سے اشارہ ہے مذکور کی طرف، یعنی مذکور میں جو ان کا اضلال اعمال اور تعس یعنی ہلاکت کا ذکر ہوا اس کی طرف اشارہ ہے، اور ذالکہ یہ مبتدا ہے، اور بأنہم یہ باسببیہ یہ جو ہے خبر ہے اس کی، یعنی یہ کہ کسی محذوف سے متعلق ہو کر ذالکہ کی خبر۔ اب ترجمہ سنیں، یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن پاک، تو اللہ نے ان کے اعمال باطل کر دیے، رائیگاں کر دیے، ضائع کر دیے۔ اچھا، ان کے قرآن پاک کو ناپسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں شہوات و لذات کے ترک اور طاعات و عبادات میں مشقتیں اٹھانے کے احکام ہیں جو نفس پر شاق ہیں، اسی وجہ سے وہ قرآن پاک کو ناپسند کرتے تھے۔ اور یہاں پر بھی اعمال سے مراد وہی اعمال ہیں جو وہ کیا کرتے تھے، اچھے اعمال جس کا ذکر ہو چکا۔
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ اس میں حمزہ استفہام یہ توبیخ زجر و توبیخ کے لیے ہے، اور فلم یہ فاعطف کے لیے اصل میں عبارت تھی لبثوا فی مساکنہم ولم یسیروا فی الارض، تو وہ معطوف علیہ محذوف ہے۔ اس کے بعد کیفہ کانا یہ کیفہ خبر مقدم ہے، اور عاقبۃ الذین یہ کانا کا اسم ہے، اور من قبلہم یہ صلہ ہے الذین کا، یعنی کسی محذوف سے متعلق ہو کر بنے گا یہ۔ اچھا، اس کے بعد دمر اللہ علیہم، دمرہ اہلکا کے معنی میں ہلاک کرنا، اور یہاں پر اصل میں دمرہ براہ راست متعدی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دمر اللہ فلانن، یعنی اللہ نے فلاں کو ہلاک کر دیا، لیکن جب علی صلہ آتا ہے تو اس وقت معنی آتا ہے کہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے دمر اللہ علی فلاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں سے متعلق جو چیزیں ہیں اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، جیسے فلاں کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد وغیرہ۔ اور یہ اصل میں اوقع یا انزلہ وغیرہ افعال کی تضمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تضمین کا ذکر آپ یا تو نحو کی کتابیں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پر بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی ایک فعل میں کسی دوسرے فعل کے معنی کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو اب اس دوسرے فعل جس کا لحاظ کیا گیا اس کے لحاظ سے صلات لائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دمرہ یہ تو براہ راست متعدی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اوقع اور انزلہ اس معنی کا لحاظ کیا گیا، اس لیے یہاں پر علی صلہ لایا گیا جو کہ انزلہ اور اوقع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، تو معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تباہی ان پر مسلط کی، واقع کی، نازل کی۔ اس کے بعد وللکافرین امثالها، امثال مثل کے معنی میں یہاں پر، اور ہا کا مرجع وہی عاقبت ہے۔ اب ترجمہ سنیں پہلے۔ تو کیا زمین میں انہوں نے سیر نہ کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی مسلط کر دی، اور ان کافروں کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ اچھا، اس میں دمر اللہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اللہ نے ان پر تباہی مسلط کر دی، یعنی انہیں مکمل نیست و نابود کر دیا، ان کی جان، مال، اولاد سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم۔ یہاں پر بھی ذالکہ یہ مبتدا ہے، اور بأن اللہ یہ خبر ہے، یعنی با کسی محذوف سے متعلق ہو کر خبر ہے اور با سبب کے لیے ہے، اور ذالکہ سے اشارہ ہے ما قبل کی طرف، یعنی یہ اہل ایمان کی مدد اور اہل کفر کی ہلاکت وغیرہ۔ اچھا، مولا یہاں پر ناصر، مددگار کے معنی میں ہے، اور لا مولا میں جملہ مکمل یہ انا کی خبر ہے، باقی سارے کلمات اور ترکیب واضح ہیں اس میں۔ اب ترجمہ سنیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا حامی و مددگار ہے، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، یہ وہ سب کے سب اللہ کی طرف پھیر دیے جائیں گے جو کہ ان کا حقیقی مولا ہے۔ یہاں پر یہ آیت اہل ایمان اہل کفر سب کے بارے میں ہے، اور پھر کافروں کو بھی اللہ کو کافروں کا بھی مولا کہا گیا ہے، جبکہ یہاں پر کافروں کے لیے مولا کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں پر جو کافروں کے لیے مولا کی نفی کی گئی ہے، تو اس سے مراد مددگار، ناصر اور مددگار، اور وہاں پر جو اللہ کو کافروں کا بھی مولا کہا گیا ہے تو اس سے مراد مالک، خالق، رازق وغیرہ۔ چلیے آج اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، آگے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔